عاشور یوم عہد ہے، یوم مسئولیت ہے، یوم ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا عملی میدان ہے، میدان کا عشق کا کارزار بھی ہے اور عمل کا میدان بھی ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو عاشور کا عشق ہے، وہ میدانی عشق ہے جو انسان کو میدان میں لاتا ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے، بندگی سکھاتا ہے، آدمیت سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، اللہ کی راہ میں فنا فی اللہ ہونے کا پیغام سناتا ہے۔ حدیث قدسی ہے عاشورہ کی زیارت، جو مولا کی ہم زیارت پڑھتے ہیں، حدیث قدسی کہا گیا اس کو، اس میں کہا جاتا ہے کہ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، ہمارا سلام ہو بندوں کے باپ حسین پر اور ان پر جنہوں نے اپنی روحوں کو حسین کی روح میں فنا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حسین کو اختیار کر لیا۔ پچھلی شب کو اگر دیکھیں تو چراغ بجھنے کے بعد انہوں نے جنت سے انکار کیا، حسین کو اختیار کیا کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ حسین نے کہا تھا میں بیعت اٹھا رہا ہوں، جنت تمہاری منتظر ہے، میں تم سے راضی ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ بیعت کے بعد جفا کی جاتی ہے، مگر کائنات میں ایک بیعت حسین کی ہے جس کے اٹھانے کے بعد وفا کی گئی۔ بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ ان اصحاب باوفا کا ہے جو اسی حدیث قدسی میں ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو آگے چلتے ہیں لَكَ عَلَى مُصَابِهِمْ الْحَمْدُلِلَّهِ عَلَى عَظِيمِ رَزِيَّتِي اللَّهُ ثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ، اے خدا ہمیں وہ ثابت قدمی، ثبات قدم عطا فرما، وہ مستقل طاقت حق کے لیے عطا فرما جو اصحاب حسین میں تھی، جو حسین کے ساتھ تھے، مع الحسین، اصحاب حسین میں شمار فرما۔ اصحاب حسین کون تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو یوں سمجھیے کہ وفا پرست، وہ توحید پرست تھے جنہوں نے من یکفر بالطاغوت اور یؤمن باللہ کا پورا کلمہ طیبہ حسین کو حفظ کر لیا تھا اور ساتھ موجود تھے۔ اور یہاں پر یہ وہ معراج، جو بندگی کا معراج نصیب ہوا حسین کے ساتھ معصوم، وہ فرماتے ہیں کہ جب چراغ بجھنے کے بعد روشنی ہوئی تو ہم نے دوبارہ سے جب کربلا کی طرف دیکھا تو ریگ صحرا نہیں تھی، بلکہ ہم آسمان کے ان مناظر عرش کو دیکھ رہے تھے جس میں ملکوت اعلیٰ پر فرشتے بہوے پرواز تھے۔ گویا نانا نے معراج کی تھی اور آج نواسے نے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو معراج بندگی کے اس مقام تک حسین لے جا چکے ہیں کہ جہاں پر معراج بندگی پر وہ موجود ہے، جو انصاران کربلا کہلائے جاتے ہیں۔ آج ہم بھی، میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں گی کہ اپنے آپ حسین کے لیے حامل بنیے۔ حامل کہتے ہیں بار اٹھانے والا۔ حسین کے روضے میں جا کر حسین سے بار مانگیے، ذمہ داری، مسئولیت، مولا دیں، کام دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، میں آپ کو چاہتا ہوں۔ دو کردار ہیں سروت صاحبہ کربلا میں۔ ہمیں پہلے عبداللہ بن مطیع کا کردار نظر آتا ہے جس نے راستے میں مولا سے ملاقات کی اور کہا میرے کنویں جو ہیں وہ میٹھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میری تمام باغ اجڑ چکا ہے، تو آپ مولا اس کنویں میٹھے کر دیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں راہ قیام میں یکفر بالطاغوت کے اس وظیفہ شرعی میں آپ کا ساتھ دوں گا، بلکہ دنیا مانگی، حسین نے دنیا دی۔ وہ آج بھی عبداللہ بن مطیع کے باغات مدینہ کے جوار میں موجود ہیں، مگر دوسری طرف ہم حر کو دیکھتے ہیں جس نے بار امانت اٹھایا، حسین کو اختیار کیا اور دنیا کو ٹھوکر مار کر اس نے حسین کو اپنا لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، حر نہیں بنتا اگر تو حرملہ ہو جائے گا۔ میں خود میرا اپنا شعر ہے کہ تشنہ لب ہیں کئی حر وقت کے صحراؤں میں، سبحان اللہ، کعبہ وصل کے در کھول زمانے کے حسین۔ ماشاءاللہ، زمانے کا حسین آج بھی حر کا منتظر ہے، اور ہم سب کو اسی طرح حسین کی روح میں اپنی روح کو فنا کر دینا، فنا فی اللہ ہو جانے کی منزل ہے جو حسین کے ہاں موجود ہے۔ اور کربلا کے تمام کرداروں میں جو اصحاب حسینی ہے، جب ہم ان پر بات کرتے ہیں تو حضرت حر کا کردار الگ ہے۔ اللہ، وہ جو ایک جذبہ حریت نظر آتا ہے، جو ایک ابو الاحرار ہے نا حسین۔ چند لمحے کی ملاقات ابو الاحرار نے حر کو حر حسینی بنا دیا، سبحان اللہ، دنیا و آخرت میں آزاد ہو گئے۔ اور علیہ السلام، عبداللہ بن مطیع کو کوئی نہیں جانتا مگر حر کو قیامت تک لوگ علیہ السلام پکاریں گے۔ یہ حسین کی نظر رحمت ہے، اور مولا کی محبت ایسی ہے جیسے بابا نے کہا تھا کہ میں نہ اللہ کی عبادت اللہ کے لالچ، جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے۔ حسین لائق عشق ہے۔ جنت تو لالچ ہے، جہنم خوف ہے،
حسین کا ماننے والا اس سے بلند ہے، لا الہ الا اللہ کی بنا پر کھڑا ہوا، اپنے علم لا الہ کو بلند کر کے حسین کے ساتھ موجود ہے۔